السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم 10th کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 1 اسٹارٹ کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ امبوڈیمنٹ آف جسٹس، یہ لیسن نیم ہے. فرسٹ پیراگراف اس کی ریڈنگ کریں گے اور ٹرانسلیشن کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پرفیکٹ ماڈل، کامل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے فار دا پیپل، لوگوں کے لیے، ہو وانٹ ٹو اٹین جو چاہتے ہیں حاصل کرنا، گڈنس بھلائی، پائٹی پرہیزگاری، اینڈ سکسیس کامیابی، ان دیئر انڈیویژولز انفرادی طور پر ایز ویل ایز سوشل لائف، معاشرتی زندگی میں بھی. پیپل کین سیک لائٹ، لوگ روشنی تلاش کر سکتے ہیں، فرام دا میسیج پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی سے، فرام ہز لائف ان کی زندگی سے، اینڈ اچیو پرفیکشن اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ان دا مورل اخلاقی طور پر، اسپرچول روحانی طور پر، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور معاشرتی زندگی کے ہر شعبے میں. He has set very high and noble ideals through his practical example. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار اور اعلیٰ معیار قائم فرما دیا اپنی عملی مثال سے، عملی فار دا مینکائنڈ، پوری انسانیت کے لیے، ٹو فالو کہ پیروی کرے، ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پروو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا، دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹس، کہ کوئی بھی ان سے زیادہ منصف، اکویٹیبل اینڈ دین دا میسنجر آف اللہ المائٹی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر، نوجوان تاجر ہونے کی حیثیت سے، ہی ارنڈ، آپ نے کمائی، دا گڈ ریپوٹیشن، نیک نامی، آف بینگ این آنیسٹ، ایک منصف، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، اور انصاف پسند اور منصفانہ لین دین ہونے کی حیثیت سے آپ نے نیک نامی کمائی. When the Kaaba was being constructed، جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، there arose a dispute among the people regarding the black stone. حجر اسود کے متعلق لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہوا. He advised the most equitable plan، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت منصفانہ تجویز پیش کی، فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، حجر اسود کے نصب کرنے کے بارے میں. دس پلیز ایوری ون، اس نے سب کو خوش کر دیا، اینڈ سیو دیم فرام دا ٹیریبل کانفلکٹ، کانفلکٹ مین لڑائی، اور سب کو قبائلی لڑائی سے بھی بچا لیا. تھرڈ پیراگراف اسٹارٹ کرتے ہیں. ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ، آپ نے تمام معاملات میرٹ پہ حل کیے، میرٹ حق استحقاق پر حل کیے، تمام معاملات کے فیصلے فرمائے. with justice and equity، with justice and equity، انصاف کے ساتھ اور برابری کے ساتھ، irrespective of color، creed اور race، رنگ نسل سے بالاتر ہو کے. once a Qurayshi woman was found guilty of stealing، ایک دفعہ قریش کی ایک عورت چوری کی مجرم پائی گئی. some people wanted to save her، کچھ لوگ اس کو بچانا چاہتے ہیں، from the punishment، سزا سے، in order to protect the honor of the family of the Quraysh، قریشی خاندان کے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اس کو سزا سے بچانا چاہتے تھے. they asked حضرت اسامہ بن زید to intercede on her behalf، وہ حضرت اسامہ کے پاس گئے
کہ وہ ان سے سفارش کریں، ان کے بہاف پہ سفارش کریں. انٹرسیڈ مین سفارش. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ ہولی پروفٹ، حضرت اسامہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ٹو فارگیو ہر، کہ وہ اس کو معاف کر دیں. The holy prophet holy prophet very furiously said. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے کا اظہار کرتے ہوئے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بنی اسرائیل was ruined mean تباہ ہونا. بنی اسرائیل اس وجہ سے تباہ ہوئے because of this، اسی وجہ سے. they applied، وہ لاگو کرتے تھے. applied mean لاگو کرنا، لا قانون to the poor، غریبوں پہ، and forgave the rich، کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. پیراگراف نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیورنگ دا سرمن اینڈ انصاری سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو طالبہ سٹنگ دیئر اسٹوڈ اپ اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈ them and said. دوران خطبہ ایک انصاری بنو طالبہ کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کیا. pointed mean اشارہ کیا اور کہا، او میسنجر آف اللہ، اللہ کے پیغمبر، their ancestor، ان کے آباء و اجداد، their ان کے ancestor آباء و اجداد killed a member of our family، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا. وہی اپیل، ہم درخواست کرتے ہیں ٹو یو، آپ سے، ٹو گیٹ ون آف them hanged، کہ ان میں سے کسی ایک کو پھانسی دے دی جائے، لٹکا دیا جائے. ان ایکسچینج مین بدلہ، فور دیٹ، اس بدلے کے طور پر. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said replied، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دا ریونج مین بدلہ، فار دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. پیراگراف نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں. The holy prophet was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies سخت ترین دشمن، brought their suits to him and the decided case in according with the Jewish law. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے سخت ترین دشمن تھے، آپ کے پاس اپنے مقدمات لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتے. He very strictly followed the commandment of Allah، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے. If they come to you، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، they either judge between them، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا. If you judge in equity between them، for God loves those who judge in equity. اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے اصول کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کے اصولوں کو پسند کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں. Justice demands that it should be upheld in all the
decisions even if it goes against one's own self or one's family or relations. انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کو تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے، خواہ آپ کے اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی جاتا ہو، جو فیصلہ بھی انصاف کے ساتھ کیا جائے. All of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم updated other people's affairs with justice and told his companions to be just. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دوسرے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ عادل بنے، کمپینین ساتھی صحابہ کہ وہ عادل بنے. It is reported by the حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں that Allah's messenger said to him کہ اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا when two men come to you for judgment کہ جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں، ججمنٹ فیصلے کے لیے آئیں. Never decide favor of one without hearing the argument of the other. تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی ایک کے حق میں